زیادہ سپیڈ سے کام کرتا ہے. تو اس آدمی نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی ہے. سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن اس نے ہمیشہ جو ہے وہ خدمت کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے. میاں شہباز شریف اٹھے ہم سے بغیر پوچھے، بلکہ میں نے اس دن ان کو جب انہوں نے بات کر کے میرے سے مخاطب ہو کے کہا کہ رانا صاحب میں نے ٹھیک بات کی، میں نے کہا یہ میری آپ نے ٹھیک بات نہیں کی، کیونکہ میں اس بات پہ ناراض تھا. میاں شہباز شریف نے اٹھ کے کہا کہ عمران خان صاحب ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ملک سے غربت کو دور کرنے کے لیے، ملک میں عام آدمی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آئیے ہم ایک چارٹر آف اکانومی کریں. ہم اس ملک کے بنیادی مسائل کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک لاہ عمل طے کریں، کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن یہ بات طے ہو کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. آئیں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. اس کے بعد وہ بیٹھ کے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک بات نہیں کی، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ آدمی کس نسل کا ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اٹھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی، یہی بات دہرائی، اور بعد میں کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ. آگے سے یہ اٹھا چڑھاؤ تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں تمہارے ساتھ مل جاؤں. یعنی یہ ایسا بدبخت اور ایروگنٹ انسان ہے، خدا کی قسم اگر اس کی جگہ پہ کوئی لیڈر ہوتا، اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا، اس کی جگہ پہ اس ملک سے کوئی ہمدردی کرنے والا ہوتا، ایمان سے تمام ادارے بھی اس کے ساتھ تھے، تمام اپوزیشن بھی اس کے ساتھ تھی. اگر یہ چاہتا تو اس ملک کو ایک ایسی سمت میں ڈال دیتا کہ یہ ملک جو ہے وہ آج جو ہے وہ کسی ترقی کے زینے پہ چڑھ چکا ہو. لیکن اس نے وہی کام کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ بات تو پھر اللہ کا اختیار ہے. یہ اختیار تو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ کسی انسان کو اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ وہ یہ کہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ہٹلر جیسے اور بڑے بڑے لوگ ہو گزرے، پھر وہ خاک میں خاک ہو گئے، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ اس نے جو ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ حشر کیا. اور اب جب اس کو پتہ چلا کہ